آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو آج کل سب کو ہی کہیں نہ کہیں متاثر کرتا ہے: عام دھوکہ دہی اور فراڈ۔ ہمارے پاس فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یعنی FBI کی کچھ معلومات ہے، تو ہم ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے، اور اہم بات کہ بچا کیسے جائے۔ جی بالکل، اور یہ جاننا آج کل بہت ضروری ہو گیا ہے، خاص طور پر ڈیجیٹل دنیا میں۔ FBI کا تجزیہ بھی یہی کہتا ہے کہ طریقے بدلتے رہتے ہیں، مگر اصل میں فراڈ کرنے والے اکثر انسانی نفسیات کی، آپ کہہ لیں، پرانی کمزوریوں کا ہی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، تو مقصد ان حربوں کو سمجھنا ہے آج۔ جی تو شروعات کرتے ہیں سب سے عام، جو شاید سب نے ہی دیکھی ہوگی: فشنگ سے۔ یہ وہی ای میلز یا میسیجز ہیں نا جو کسی بینک یا وہ کسی جانی پہچانی کمپنی کی طرف سے آتے ہوئے لگتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل وہی۔ اور FBI کی تحقیق بتاتی ہے کہ ان کی کامیابی کی بڑی وجہ ہے ارجنسی۔ ارجنسی مطلب جلدی؟ ہاں، یعنی فوری کارروائی کا احساس دلانا، جیسے آپ کا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا یا انعام جیتا ہے، ابھی کلک کریں۔ وہ آپ کو سوچنے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتے۔ ہم اور وہ بھروسہ بنانے کے لیے جانے مانے اداروں کا نام، ان کا لوگو، ویب سائٹ کا ڈیزائن، یہ سب نقل کرتے ہیں۔ اچھا، تو یہ فوری پن کا احساس یہی لوگوں کو مطلب بغیر سوچے سمجھے کلک کروا دیتا ہے۔ واقعی چالاکی ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ایک اور قسم ہے جو میرے خیال میں شاید زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے: رومانس اسکیم۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ یہ جذباتی طور پر بہت بہت نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اس میں پہلے آن لائن تعلق بنایا جاتا ہے، اعتماد جیتا جاتا ہے۔ ہم اور FBI کے مطابق ان کیسز میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو فراڈ کر رہا ہوتا ہے وہ کبھی ملنے پر راضی نہیں ہوتا، ہمیشہ کوئی بہانہ۔ اوہ، اور پھر اچانک کوئی ایمرجنسی آ جاتی ہے، کوئی میڈیکل بل، کہیں سفر کا خرچہ، اور پیسوں کا مطالبہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو واقعی بہت افسوسناک ہے۔ مطلب کسی کے جذبات سے کھیلنا مالی فائدے کے لیے۔ ان دو بڑی اقسام کے علاوہ اور بھی تو ہوں گی کئی قسمیں۔ جی بالکل، بہت سی ہیں۔ جیسے سرمایہ کاری کے جھوٹے وعدے، جہاں کہتے ہیں کہ پیسہ لگائیں یا راتوں رات ڈبل ہو جائے گا۔ ہاں، وہ تو سنا ہے۔ یا پھر وہ لاٹری جیتنے کی جعلی خبریں، کہتے ہیں آپ نے لاکھوں جیتے ہیں، بس یہ چھوٹی سی فیس بھیج دیں۔ FBI بار بار کہتی ہے اگر کوئی پیشکش اتنی اچھی لگے کہ یقین نہ آئے تو وہ سچ نہیں ہوتی۔ ٹو گڈ ٹو بی ٹرو والی بات۔ بالکل، وہ ہمیشہ مشکوک ہوتی ہے۔ اور ان سب میں ایک چیز مجھے مشترک لگ رہی ہے: وہ دباؤ ڈالتے ہیں معلومات دینے کے لیے یا فیصلہ کرنے کے لیے۔ یقیناً، دباؤ ایک بڑا حربہ ہے، اور دوسرا ادائیگی کے غیر معمولی طریقے، جیسے کہنا کہ گفٹ کارڈ خرید کر نمبر بتا دیں یا کسی انجان اکاؤنٹ میں فوراً وائر ٹرانسفر کر دیں۔ اچھا، گفٹ کارڈز؟ جی، FBI واضح کہتی ہے کہ کوئی بھی جائز ادارہ گفٹ کارڈز یا صرف وائر ٹرانسفر کے ذریعے ادائیگی نہیں مانتا۔ یہ تقریباً ہمیشہ فراڈ ہوتا ہے۔ تو پھر ان تمام خطرات سے بچنے کے لیے سب سے اہم باتیں کیا ہیں؟ کیا کریں لوگ؟ دیکھیں، سب سے بنیادی اصول: شک کریں اور تصدیق کریں۔ کوئی بھی غیر متوقع درخواست آئے، خاص طور پر پیسوں کی یا ذاتی معلومات کی، تو فوراً یقین نہ کریں۔ ٹھیک۔ اگر کوئی کسی ادارے کا نمائندہ بن کر فون کرے یا ای میل بھیجے تو اس ادارے سے خود رابطہ کریں، ان کے آفیشیل نمبر یا ویب سائٹ سے۔ اس شخص کی بات پر فوراً عمل نہ کریں۔ یعنی ان کی دی ہوئی معلومات پر انحصار نہ کریں، خود چیک کریں۔ بالکل، اور کبھی بھی دباؤ میں آ کر اپنی بینک کی تفصیلات، پاسورڈز یا شناختی کارڈ نمبر وغیرہ شیئر نہ کریں۔ اور جیسا ہم نے کہا، ادائیگی کے مشکوک طریقوں سے تو ہمیشہ بچیں۔ اور اپنے آن لائن اکاؤنٹس کی حفاظت؟ جی، وہ بھی بہت اہم ہے۔ مضبوط منفرد پاسورڈز استعمال کریں، اور جہاں ممکن ہو ٹو فیکٹر آتھینٹیکیشن ضرور آن رکھیں۔ تو بنیادی طور پر چوکنا رہنا، سوال پوچھنا اور تصدیق کرنا، یہی بچاؤ ہے۔ خلاصہ کریں تو ٹیکنالوجی بدلتی رہے گی، دھوکے باز نئے، شاید زیادہ ہوشیار طریقے لائیں گے، لیکن وہ نشانہ ہماری بنیادی انسانی کمزوریوں کو ہی بناتے رہیں گے: لالچ، خوف، ہمدردی، جلد بازی۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ معلومات اور احتیاط ہی بہترین دفاع ہیں۔ ان طریقوں کو سمجھنا ہمیں خود کو، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو، سب کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ FBI کا ڈیٹا بھی یہی دکھاتا ہے کہ جو لوگ باخبر ہوتے ہیں ان کے پھنسنے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔
اور جاتے جاتے سب کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ جس تیزی سے مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی ترقی کر رہی ہے، کیا مستقبل میں ہمیں ایسے فراڈز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ اور ان سے بچنے کے لیے ہمیں ابھی سے کیا سوچنا شروع کر دینا چاہیے؟